friends, welcome back to Naeem Bukhari YouTube channel. So today we are going to discuss lecture number 14 part A of transfusion medicine. So the lecture number 14 is regarding quality control in blood bank. Okay, you people have studied a lot about quality control in lab, in clinical labs and in clinical lab management as well. So what is the difference in quality controls of transfusion medicine or blood banking or clinical lab or a lab in a journal? So there are a lot of differences. Quality control in blood banks matters a lot in comparison to rest of lab. बट जैसे कि हम लोग कहते हैं कि क्वालिटी कंट्रोल तो हर लैब की एक रिक्वायरमेंट है, लेकिन ब्लड बैंक में इनकी क्वालिटी कंट्रोल की इम्पोर्टेंस थोड़ी बढ़ जाती है. उसकी वजह ये होती है कि लैब के बाकी जितने पार्ट्स हैं, जितने भी सेक्शन सब सेक्शंस लैब में एक लैब में मौजूद होते हैं, उन तमाम में ज़्यादातर चांसेस ये होते हैं कि आपके पास जो पेशेंट का सैंपल है वो हेल्दी पेशेंट के डिजीज़ पेशेंट के सैंपल्स हो सकते हैं. अब हेल्दी के भी हो सकते हैं बट डिजीज़ पेशेंट के सैंपल्स ज़्यादा हो सकते हैं इन रेस्ट ऑफ क्लिनिकल लेबॉर्ट्री डिपार्टमेंट्स. But in transfusion medicine section or in blood banking section, we can say there will be a lot of chances of contamination of the blood and blood products with rest of contaminants. So हम ये कहते हैं कि quality control ज़्यादा ज़रूरी है implement करना in blood banking. और क्वालिटी कंट्रोल एक्चुअली है क्या? तो क्वालिटी कंट्रोल हम कहते हैं, इससे पहले समझने से पहले हमें 3 टर्म्स जानना ज़रूरी है. एक तो क्वालिटी एश्योरेंस क्या होती है, क्वालिटी मैनेजमेंट, और फिर थर्ड क्वालिटी कंट्रोल. सो जो क्वालिटी एश्योरेंस होती है उसका मतलब ये होता है कि ओवरऑल जो प्रोसीजर है जिससे आप किसी भी टेस्ट की क्वालिटी या किसी भी डिपार्टमेंट की क्वालिटी को देख रहे हैं, उसको हम क्वालिटी एश्योरेंस कहते हैं, ओवरऑल प्रोसीजर को. बट जो क्वालिटी कंट्रोल होता है इसका मतलब होता है टू मीट और फुलफिल द रिक्वायरमेंट्स. कि क्वालिटी कंट्रोल क्या करता है कि रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल करने में हेल्प आउट करता है आपको. बट जो क्वालिटी मैनेजमेंट होती है वो तमाम प्रोसीजर्स जिसमें फुलफिल ऑफ द रिक्वायरमेंट्स और इसके अलावा जो एसेंशियल्स हैं या जो सेफ्टी गाइडलाइंस हैं उन तमाम को फॉलो करते हैं. जो एस्पेक्ट्स उनको हम कहते हैं, उन तमाम एस्पेक्ट्स को कहते हैं क्वालिटी मैनेजमेंट. तो अब हम देखेंगे कि ब्लड बैंक्स में हम कैसे क्वालिटी को इंश्योर कर सकते हैं और क्वालिटी है क्या ब्लड बैंक्स में. ओके, मूव फर्दर. तो कुछ हमारे पास कंटेंट्स हैं जिसमें बैकग्राउंड की बात करेंगे या इंट्रोडक्शन की बात करेंगे, फिर डेफिनेशंस, ऑब्जेक्टिव, नीड स्टेटमेंट, इंटरनल क्वालिटी कंट्रोल्स, एक्सटर्नल क्वालिटी कंट्रोल्स, क्वालिटी एश्योरेंस, और तो ये सारी जो डिटेल्स इसमें तो यहाँ पे एक जर्नलाइज्ड फ्लो चार्ट है जिसमें हम ब्लड बैंक्स या ट्रांसफ्यूजन मेडिसिन सर्विसेज की बात करते हैं. तो जैसे ब्लड बैंक्स हैं तो ब्लड बैंक्स में डोनर्स आएंगे और डोनर्स के बाद रिक्रूटमेंट होती है, डोनर्स की स्क्रीनिंग, ब्लीडिंग और फिर टेस्ट प्रोसेस, क्रॉस मैच, ट्रांसफ्यूज, फॉलोअप. इसमें फिर कुछ स्ट्रक्चरल कंपोनेंट्स की बात करें तो उसमें पॉलिसीज़ आती हैं, रेगुलेशंस आती हैं, फंडिंग होती है. तो ये कुछ गवर्नमेंट के एस्पेक्ट्स हैं या गवर्नमेंट्स इनको रेगुलेट कर रही होती है कि पॉलिसीज़ भी ब्लड बैंक्स के लिए गवर्नमेंट बनाती है, रेगुलेटरी सर्विसेज भी गवर्नमेंट डिज़ाइन करती है, और फिर फंडिंग भी ज़्यादातर गवर्नमेंट की तरफ से ही मिलती है टू इंश्योर क्वालिटी इन द ब्लड बैंक्स. ओके, और फिर हम लोगों के पास डोनर्स के अलावा रेसिपिएंट्स होते हैं और ये हॉस्पिटल पोर्शन है और ये ब्लड बैंक. अच्छा, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है यहाँ पे कि जो रेसिपिएंट्स होती हैं वो ज़्यादातर जो होते हैं हॉस्पिटल में होते हैं और जो डोनर्स हैं वही ब्लड बैंक में आते हैं. तो इसका मतलब ये है कि अगर आप ब्लड बैंक बनाएंगे तो इसका मतलब है दैट विल बी सेपरेट फ्रॉम द हॉस्पिटल, सम हाउ सेपरेट फ्रॉम द हॉस्पिटल, और ब्लड बैंक में ज़्यादा रेशो डोनर्स की होती है. अब एक क्वेश्चन है कि अब ये स्लाइड यहाँ पे क्यों ऐड की, व्हाट इज़ द रीज़न फॉर दिस अंडरस्टैंडिंग दिस फ्लो चार्ट. तो वजह ये है कि इफ़ यू आर डूइंग अ रिसर्च ऑन डोनर्स, so you need to visit the blood banks. If you want to do the research on patients or recipients of the blood, so you need to visit the hospitals for sampling or data collection or for any other kind of question or for questionnaire fulfillment. तो ये सारी जो requirements हैं वो आपको देखना पड़ेगा कि आपकी research की requirements आपको blood banks में जाना है या hospital में जाना है. So this is a major point to understand from this slide. ओके, फर्दर क्वालिटी इन ब्लड बैंक्स की क्वालिटी है क्या? ब्लड बैंक्स में हम क्वालिटी किसको कहते हैं? अ सिंपल डेफिनेशन ऑफ क्वालिटी इज फिटनेस फॉर अ पर्पस इन ब्लड ट्रांसफ्यूजन सर्विस. द प्राइमरी गोल ऑफ क्वालिटी इज ट्रांसफ्यूजन ऑफ सेफ ब्लड. तो जो प्राइमरी पर्पस होता है हम लोगों के पास क्वालिटी का कि टू फुलफिल द रिक्वायरमेंट्स ऑफ ब्लड बैंक, इट्स मीन्स सेफ ट्रांसफ्यूजन ऑफ द ब्लड.
اور اس کے علاوہ کوالٹی مینجمنٹ اور یا کوالٹی کنٹرول ہے وہ کیا کرتا ہے، اس کا کام کیا ہوتا ہے بلڈ بینکس میں، کوالٹی کنٹرولز کیوں ہم رن کرتے ہیں، اس کی وجہ یہ بھی ہوتی ہے کہ ہم نے کیا کرنا ہے کہ ایک سیف یونٹ آف دا بلڈ کو پروڈیوس کرنا ہے ایز مچ ایز پاسبل، کہ ہم نے بلڈ جو ڈونر سے کلیکٹ کیا تو ہم نے کوشش یہ کرنی ہے کہ دیٹ بلڈ شوڈ بی سیف، that blood should not be contaminated, and up to the transfusion that blood is safe, and once we will transfuse that blood will not harm the recipient. So this means actually quality control. Okay, objectives. Why we are going to study quality controls? What are the objectives of quality controls in a lab? First, availability of sufficient blood, supply of a blood and blood components of high quality with maximum efficacy and minimum risk to the donors and patient. کہ ہم نے کیا کرنا ہے کہ بلڈ کی میکسیمم سپلائی اور اس کی یا اویلیبلٹی کو انشور کرنا ہے. کوالٹی کنٹرول کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ جب ہمارے پاس بلڈ موجود ہے اور وہ کنٹامینیٹ نہیں ہو رہا، پیور بلڈ موجود ہے، سیف بلڈ موجود ہے، سو اٹس مین دس ایکچولی از ڈیو ٹو دا جو سارے کوالٹی کنٹرولز ہیں، جو کوالٹی اسٹینڈرڈز ہیں وہ ہم نے فلفل کیے ہیں، تب جا کے ہم لوگوں کے پاس انف بلڈ جو ہے وہ موجود ہوگا یا اسٹوریج اس کی انف اسٹوریج موجود ہوگی. ادروائز بلڈ جو ہے وہ ویسٹ ہو سکتا ہے، کانٹامینیٹ ہو سکتا ہے. اور اس کے علاوہ پھر ہم لوگ کہہ سکتے ہیں کہ جب وہ ہم نے سیف بلڈ اسٹور کیا ہوا ہے تو جو ڈونر ہے یا ریسیپینٹ ہے تو اس کو بھی ڈیزیزز کے چانسز کم ہو سکتے ہیں. اور اس کے علاوہ میکسیمم ایفیکیسی اینڈ سیفٹی آف دا بلڈ از اندر آبجیکٹیو آف کوالٹی کنٹرولز. کوالٹی کنٹرولز ہم بلڈ بینکس میں اسی وجہ سے لے کے آئیں گے یا رن کریں گے، ان کا پرپز یہ ہوگا کہ تاکہ ایفیکیسی بڑھ جائے ہم لوگوں کے پاس. ایفیکیسی کا مطلب ہوتا ہے کہ ایفیشینسی سے ہٹ کے ایفیکیسی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہم لوگ افیکٹولی جہاں بھی بلڈ ضرورت ہو، جس ٹائپ کا بلڈ ضرورت ہو، جس نیچر کا ضرورت ہو، تو دیٹ ول بی اویلیبل ایٹ ایز. اور پھر ہمارے پاس ایک اور جو آبجیکٹیو ہے کوالٹی کنٹرولز کا، وہی ہے کہ ٹو ڈیٹرمائن پرابلمز ان ہول ٹرانسفیوژن چین اینڈ سالو اٹ. کہ جو ٹرانسفیوژن چین ہے کہ ہم ڈونر سے بلڈ لیا، پھر اس کی ٹیسٹنگ کی، اسکریننگ کی، پھر ٹیسٹنگ کی، اور پھر آگے جا کے ریسیپینٹ کو ٹرانسفیوز کیا، تو اس چین تمام پوری چین میں جو پرابلمز یا جو ایررز آ رہے ہیں ان کو ایڈریس کرنا. دس از آلسو این الٹیمیٹ آبجیکٹیو آف کوالٹی کنٹرولز. Okay, need for quality means what is the need, why we are going to perform or set quality controls in a transfusion medicine center or in a transfusion lab or in a blood bank. اس کی سب سے بڑی وجہ کہ فیلئر ان اے کوالٹی آف اے بلڈ کلیکٹڈ اور اسکریننگ آف ڈونیٹڈ بلڈ یونٹس کین ویری سیریس اینڈ ریزلٹ ان فیٹل کانسیکوینسز. کہ بہت ساری کانسیکوینسز، بہت سارے پرابلمز ایمرج ہو سکتے ہیں اگر آپ کے پاس پیور بلڈ نہیں ہے، یا وہ جو آپ بلڈ ٹرانسفیوز کرتے ہیں دیٹ از ناٹ پراپرلی ٹیسٹڈ. تو دس کین کاز سیویئر پرابلمس. اور اب کون سے پرابلمس ہو سکتے ہیں؟ فیلئر ٹو آئیڈینٹیفائی دا پیشنٹ کریکٹلی. ہم کیا کر سکتے ہیں کہ اگر ہم لوگوں نے بلڈ کو پراپر اسکرین نہیں کیا، اس کو ٹیسٹ نہیں کیا، تو کیا پرابلم ہو سکتا ہے کہ جو ہم پیشنٹ ہے اس کو کریکٹلی آئیڈینٹیفائی نہیں کریں گے. رانگ سیمپل لیبلنگ، کہ جو سیمپل ہے اس کو ہم لیبل رانگلی کر سکتے ہیں. اگر ہم نے سیمپل رانگ لیبل کیا ہوا ہے تو دیٹ کوڈ آلسو بی مس پلیسڈ اور مس ٹرانسفیوژن جسے کہہ سکتے ہیں. مکس اپ آف ریزلٹس امنگ ڈفرینٹ پیشنٹس، تو پیشنٹ کے ریزلٹس مکس اپ ہو سکتے ہیں. اسی وجہ سے ہم کوالٹی کنٹرولز رن کرتے ہیں. وہ جو کوالٹی کنٹرولز ہیں وہ بہت ڈائنامک ہے، ہم جا کے آگے بات بھی کریں گے کہ کون سے کوالٹی کنٹرولز ہیں جو بلڈ بینکس میں اپلائی کیے جاتے ہیں. سو مکسنگ آف پیشنٹ ریزلٹس اور ڈونر اور وی کین سے ریسیپینٹ ریزلٹ از آلسو ویری امپورٹنٹ. دیٹس وائی وی رن کوالٹی کنٹرول ٹو اوائڈ فرام دا مکسنگ آف پیشنٹ اور ڈونر ریزلٹس. اس کے علاوہ ہم لوگ کہتے ہیں فیلئر ٹو ڈیٹیکٹ پریزنس آف ابنارملٹی ان پیشنٹ سیمپل، کہ ہمیں اس وجہ سے بھی کوالٹی کنٹرول رنز کرنے پڑتے ہیں. ادروائز ہم لوگوں کے پاس کیا ہوگا کہ جو ابنارملٹی پیشنٹ سیمپل میں موجود ہے ہم اس کو بھی ڈیٹیکٹ نہیں کر سکیں گے. تو کیونکہ اگر سپوز ہم ہیپیٹائٹس اے، بی، سی اور ایچ آئی وی ڈیٹیکٹ کرنا چاہ رہے ہیں ایک ڈونر کے سیمپل میں، تو ایسے ہو سکتا ہے کہ اگر ہم پراپر جو ٹیسٹ رن نہیں کریں گے، اس کے لیے اسکریننگ ٹیسٹ جو رن نہیں کر رہے ہیں، وہ اب نارمل جو ٹیسٹ ہیں یا ہم ڈیٹیکٹ نہیں کر سکتے، اس میں اینٹیجن ڈیٹیکٹ نہیں کر رہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ دیٹ بلڈ از کنٹامینیٹڈ، وی آر گوئنگ ٹو ٹرانسفیوز اینڈ اٹ کین کاز اور اٹ کین امپیکٹ دا کوالٹی آف آور ٹرانسفیوزڈ بلڈ. فردر ہم لوگوں کے پاس ایشوز آف انسکرین بلڈ ڈیو ٹو فالٹی لیبارٹری پروسیجر، کہ فالٹی لیبارٹری پروسیجرز ہم اگر
اڈاپٹ کریں گے تو اس سے کیا ہوگا ہم لوگوں کے پاس کہ ان اسکرین بلڈ بھی ہو سکتا ہے کہ ہم نے بلڈ لیا اور وہ آگے وداؤٹ کمپیٹیبلٹی اور اسکریننگ وی آر گوئنگ ٹو ٹرانسفیوز دیٹ بلڈ ٹو دا پیشنٹ. دس کین کاز سویئر کائنڈ آف ٹرانسفیوژن ریئیکشن اینڈ دیٹس وائی وی یوزلی نیڈ دا کوالٹی کنٹرولز ان بلڈ بینک. اچھا اب کوالٹی ایشورنس ان بلڈ بینکس کی بات کرتے ہیں. کوالٹی ایشورنس از ایکچولی کائنڈ آف اے پروسیجر وچ وی فالو اسٹیپ وائز پروسیجر کہ اگر ہم نے یہ اسٹیپ پرفارم کیا ہے ایک ریکوائرمنٹ کو فل کرنے کے لیے تو آئدر دیٹ اسٹیپ واز پرفیکٹلی اڈاپٹیڈ اور ایز پر سیٹ اسٹینڈرڈز اور ناٹ. تو جو اسٹینڈرڈس ہم لوگوں کے پاس موجود ہوتے ہیں ان کے اکارڈنگ جب ہم کوالٹی کنٹرول رن کرتے ہیں یا کوئی بھی ریکوائرمنٹ کو فلفل کرتے ہیں تو اٹس مین دیٹ از کوالٹی ایشورنس. اب جو آئیسو ہے انٹرنیشنل اسٹینڈرڈ آرگنائزیشن فار کوالٹی ایشورنس تو اس نے کچھ ہمیں اسٹیپس بتائے ہیں کہ یہ اگر آپ فالو کریں گے دین یو کین ایشور دا کوالٹی کنٹرولز ان یور بلڈ بینکس. تو فرسٹ ون ہے مینجمنٹ رسپانسبلٹی جس میں آتا ہے کوالٹی سسٹم. means you should have a quality system set in your blood banks. پھر آپ لوگوں کے پاس کانٹریکٹ ریویوز مینس دوز کانٹریکٹس وچ یو ہیو ود ڈونرس اور ڈونر آرگنائزیشنز اور ڈفرینٹ ہاسپٹلز اور بلڈ بینکس اور مین collection units as well or different campaigns. Means there will be lot of contracts you people will be owning while you will be running a blood bank or a blood transfusion organization. اور اس کے علاوہ ڈیزائن کنٹرول سے مراد یہ ہوتا ہے کہ آپ لوگوں نے جو ڈیزائن کیا ہوا ہے جو آپ کا سیٹ اپ جو آپ نے اسٹیبلش کیا ہوا ہے ایک سیٹ اپ تو اس کی ڈیزائن میں دیکھنا کہ کیا اس میں جو فلو ہے آپ کی انفارمیشن کا فلو ہے آئدر اٹس پراپر اور ناٹ. ڈاکومنٹ کنٹرول از آلسو دا سیم تھنگ. آئدر یو ہیو اے اسٹینڈرڈ ڈاکومنٹ اس پہ کوئی آئی ڈی موجود ہے کوئی لیبل موجود ہے جس سے ہم ٹریک کر سکیں. سو دس آلسو نیڈس ٹو بی امپلیمنٹڈ ٹو ایشور دا کوالٹی کنٹرول. فردر پرچیزنگ کہ آپ کے پاس پرچیزنگ کا ریکارڈ ہونا چاہیے کہ فرام ویئر یو پرچیز سم اسکریننگ کٹس from glass slides or all sorts of products which you are going to purchase for your transfusion medicine organization or for the blood bank. اور اس کے علاوہ ہے پروڈکٹ آئیڈینٹیفیکیشن اینڈ فیزیبلٹی. تو یہ بھی آپ نے دیکھنا ہے. پر پروسیس کنٹرول مینس جو آپ کے پاس ڈونر کی سلیکشن سے لے کے اور پھر اس کی جو بلڈ ہے اس کی ریسیپینٹ تک ٹرانسفیوژن تک کا جتنا پروسیس آئدر یو فالوڈ اے پراپر جو پروسیس ہے وہ پراپرلی فالو کیا ہے یا نہیں. انسپیکشن اینڈ ٹیسٹنگ then you also go for inspection. all the steps of your process control will be monitored کہ آپ نے وہ جو process جو steps ہیں وہ proper perform کیے ہیں یا نہیں. اور inspection measuring and test equipments جو equipments ہیں آپ کے ان کو assess کرنا either they are working perfectly or not. تو اس کے لیے ہم standards run کرتے ہیں اور quality controls ہوتے ہیں ہم controls run کرتے ہیں to know about the exact results of your instruments. inspection and test status. پھر test status کی inspection کی جاتی ہے کہ either ٹیسٹر جو فائنل ٹیسٹ ہے کیا وہ صحیح پرفارم ہو رہا ہے اس کے ریزلٹ صحیح آ رہے ہیں میچ کر رہے ہیں دوسری لیبس کے ساتھ کہ نہیں کہ یا پھر اس میں کوئی جو ہیٹروجینٹی ہے وہ ایگزسٹ کر رہی ہے. کنٹرول آف نان کنفرمنگ پروڈکٹس کے پہ بھی ہم کنٹرول لگاتے ہیں کہ کچھ ایسی پروڈکٹس ہیں ہم لوگوں کے پاس یا جو کٹس ہیں ان کی بھی کنفرمیٹری ٹیسٹ رن کیے جاتے ہیں آئدر دے آر پرفیکٹلی گیونگ کوالٹی ریزلٹس اور ناٹ. پھر ہم لوگوں کے پاس ہے کریکٹیو ایکشنس کہ اف دیر آر سم پرابلمس جو آپ کٹس یوز کر رہے ہیں ٹرانسفیوژن میڈیسن اور بلڈ بینکس میں آئدر دے آر ورکنگ گڈ انف اور ناٹ تو ان کو بھی کریکٹ کیا جاتا ہے. ہینڈلنگ اسٹوریج پیکیجنگ اینڈ ڈیلیوری آف آل آف دا بلڈ پروڈکٹس اور بلڈ کمپوننٹس. اور پھر ہے کوالٹی ریکارڈس کہ اپنے پاس کوالٹی ریکارڈس بھی رکھنے ہیں. انٹرنل کوالٹی آڈٹس بھی ہوتے ہیں. انٹرنل کوالٹی آڈٹس میں آپ تمام وہ جو پروسیس جو انٹرنلی ود ان لیب ہو رہے ہیں ان تمام کو مانیٹر کیا جاتا ہے اور ان کا ریکارڈ مینٹین کیا جاتا ہے. اور پھر ٹریننگ ہے سروسنگ ہے اور اسٹیٹسٹیکل ٹیکنیکس. ٹریننگ اور سروسنگ میں بھی یہ ہوتا ہے کہ جو کوالٹی ایشورنس کی ٹریننگ ہے وہ دی جاتی ہے کہ ہاؤ وی کین مینیج دا کوالٹی inside the lab اور inside the blood banks. تو بلڈ بینکس میں کوالٹی انشور کرنے کے لیے آپ کے پاس کوالٹی انسپیکٹرز یا کوالٹی سپروائزرز ہوتے ہیں جو کہ تمام اسپیکٹس کو مانیٹر کر رہے ہوتے ہیں اور پھر ٹائم ٹو ٹائم سجیشن یا گائیڈ لائنس پرووائڈ کر رہے ہوتے ہیں.
اور اسٹیٹسٹیکل ٹیکنیکس سے یہ مراد ہے کہ آپ لوگ کیا کرتے ہیں کہ جو آپ نے ٹیسٹ رن کیے ہوتے ہیں ان میں جو ایرر آ رہا تھا اس کو فائنڈ کیا جاتا ہے اور پھر اسٹینڈرڈ ڈیویشن کیلکولیٹ کیا جاتا ہے. جو ڈفرینٹ جب ٹیسٹ کی ویلیو جو ڈیویٹ کر رہی ہوتی ہیں تو پھر اسٹینڈرڈ ڈیویشن ہم لے کے تو ان ریزلٹس کو ان ایررز کو سارٹ آؤٹ کرتے ہیں. سو دس از ایکچولی اے کوالٹی ایشورنس پروٹوکول. So this is part A of our quality control lectures. This is an introductory part in which we just discussed what is quality control and what is quality assurance, how we can achieve it. So in next lecture we are going to discuss internal quality controls and external quality controls in detail. So stay tuned. Thanks for watching up to now.